بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا۔ انہوں نے آبادی سے باہر ایک عبادت گاہ بنا لی اور اسی میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ماں ان کے پاس آئی، اس حال میں کہ وہ نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے پکارا، اے جریج! کہنے لگا، یا رب! ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے، کسے اختیار کروں؟ چنانچہ اپنی نماز میں ہی لگے رہا اور ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا تو ماں پھر آئی اور اس وقت بھی جریج اپنی نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے کہا، اے جریج! انہوں نے کہا، یا رب! میری ماں ہے اور میری نماز ہے، اور پھر اپنی نماز میں لگے رہا۔ ماں واپس پلٹ گئی۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ ماں آئی، جریج کو پکارا۔ جریج نماز میں مشغول تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کو جواب دینے کے مقابلے میں نماز میں مشغول رہنا اختیار کیا۔ ماں واپس ہو گئی، لیکن جاتے جاتے یہ بد دعا کر گئی کہ اے اللہ! جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک زانیہ بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ایک دن کی بات ہے کہ بنی اسرائیل آپس میں جریج اور ان کی عبادت کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک بدکار عورت نے، جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی، کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے لیے جریج کو فتنے میں مبتلا کر دو۔ چنانچہ اس عورت نے جریج کو اپنے جال میں پھنسانا اور فتنے کا شکار بنانا چاہا، لیکن جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ بالآخر ایک چرواہے کے پاس چلی گئی جو ان کی عبادت گاہ کے قریب پناہ لیا کرتا تھا۔ عورت نے اپنے آپ کو چرواہے کے حوالے کر دیا اور چرواہے سے زنا کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ جریج کے پاس آئے اور انہیں اپنی عبادت گاہ سے نیچے اترنے کے لیے کہا، اور ان کی عبادت گاہ ڈھانے لگے اور انہیں بھی مارا۔ جریج نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تم نے اس بدکار کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اسے لے کر آئے۔ جریج نے کہا، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد جریج بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں کونچ کر کہا، اے بچے! تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا، فلاں چرواہا۔ یہ سننا تھا کہ لوگ جریج کو چومنے لگے اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ جریج نے کہا، اس میں تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں، دراصل یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن میں نماز میں مشغول تھا۔ وہ 3 دن آ کر واپس چلی گئی اور مجھ سے نہ مل پائی، تو غصے میں وہ مجھے بد دعا دے کر چلی گئی کہ میں بدکار عورت کا چہرہ دیکھوں۔ تو وہ لوگ میری ماں کی بد دعا کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا۔ لوگ کہنے لگے، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے سے تعمیر کر دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، میری عبادت گاہ اسی طرح مٹی کی بنا دو جس طرح سے تھی۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا کر دیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جریج دنیاوی کام کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے ماں کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عبادت خداوندی میں مشغول ہونے کی وجہ سے ماں سے نہیں مل پائے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو قبول کر لیا اور جریج کو بدکار
عورت کا چہرہ دکھا دیا۔ جب ہم سوچیں کہ جب عبادت الہی میں مشغولیت بھی ماں کی تکلیف اللہ معاف نہیں کر رہا ہے، تو ہم جو بنا وجہ اپنی والدین کو نافرمانی کرتے ہیں، ان کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اس لیے ماں باپ کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بغیر سوچے سمجھے غصے میں بد دعائیں نہ کریں، کیونکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے مگر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی اولاد کو اذیت میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔